معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا ذی القربی والیتامی والمساکین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول امین متین مبین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، چمنستان رضوی کے مکتبی پھول و شمع رسالت کے پروانوں، غوث و اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے داتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، دونوں عالم کے مختار، مدنی کے تاجدار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گوربار میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک عادیہ نچاور کریں اور پڑھیں باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیعنا مولانا محمد بادن الجود والکرم وآل الاکرام ابن الکریم مبارک وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک نوجوان اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ 21-22 سال کا کلیئر نوجوان اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ دیکھو، ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کی، اے میرے پروردگار، کل قیامت کے دن میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہیں، یقیناً پیغمبر ہیں، کسی ایرے غیر پیغمبر نہیں ہے، جو متقی و پرہیزگار پیغمبر ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کرنے لگا، اے میرے پروردگار، کل قیامت کے دن میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ رب کی طرف سے جواب ملا، اے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، ایک نوجوان ہے، اس کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پھر عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر رب کی طرف سے حکم ہوا، اے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، فلانا جگہ پہ ہے، فلانا مکان پہ ہے، جاؤ دیکھ لو۔ فلانا جگہ پہ ہے، فلانا مکان پہ، جاؤ دیکھ لو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان گوشت کا دکان کھول کر گوشت بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام ہو گیا، کوئی عبادت نہیں، صبح سے شام ہو گیا، کوئی ریاضت نہیں۔ اللہ اللہ، اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، اللہ اللہ، اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پریشان حیران۔ جب جو ہی شام کا وقت ہوا تو نوجوان گوشت کا دکان بند کر کے اپنے گھر کو چلا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے، نوجوان، ایک رات آپ مجھے اپنے گھر رہنے کی اجازت دے۔ نوجوان نے کہا، جی جناب، چلی، جی جناب، آپ کی مرضی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نوجوان کے ساتھ گئے۔ نوجوان نے کہا، جناب، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نوجوان کے ساتھ گئے۔ نوجوان نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو بیٹھنے دیا، بیٹھا۔ نوجوان عرض کرنے لگا، جناب، آپ ابھی کھانا کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے، بعد میں کھانا کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ ابھی کھاؤں گا تو اکیلے کھاؤں گا، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ کھاؤں گا، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا، ہو نہ ہو وہ اس کے بیچ میں عبادت کرتا ہو، اس لیے پہلے اس راز کو جان لینا چاہیے، پہلے اس راز کو
جان لینا چاہیے، ابھی کھاؤں گا تو کیلے کھاؤں گا، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ کھاؤں گا، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگی، نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، نوجوان رو کر کہنے لگا اے جناب، ایک میری ضعیفہ ماں ہے، ایک میری ضعیفہ ماں ہے، ایک میری کمزور ماں ہے، ایک میری بوڑھی ماں ہے، میں اپنی ماں کو، میری ماں خود سے کھانا نہیں کھا سکتی ہے، میری ماں خود سے بیٹھ نہیں سکتی ہے، میری ماں خود سے اٹھ نہیں سکتی ہے، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں بٹھاتا ہوں، پھر اپنی ماں کا چہرہ دھلتا ہوں، پھر ماں کا چہرہ پوچھ کر، پھر روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ڈباتا ہوں، پھر شوربے سے نکال کر اپنی منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، پھر اپنی منہ سے نکال کر اپنی ماں کی منہ میں ڈالتا ہوں، تب میری ماں کھانا کھاتی ہے، جب میری ماں کھانا کھا لیتی ہے تب میں کھانا کھاتا ہوں، اگر آپ اتنی دیر رک جائیں تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے اے نوجوان، اے نوجوان، اے جوان، جب ماں اتنی عمر دراز ہو گئی ہے، جب ماں اتنی عمر دراز ہو گئی ہے تو چلو ماں سے اجازت لے لیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی گئے، ماں سے اجازت لیے، ماں فرماتی ہے بیٹے مہمان کو کھانا کھلا دو، ہاں امی جان، بیٹے، ہاں امی جان مہمان کو کھانا کھلا دیتا ہوں، ماں فرماتی ہے بیٹے چراغ بجھا دو، ہاں امی جان چراغ بجھا دیتا ہوں، ماں فرماتی ہے بیٹے چراغ بجھا دیا، ہاں امی جان چراغ بجھا دیا، ماں کی دونوں ہاتھیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، ماں کی دونوں آنکھیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، ماں آنچل پھیلا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے تو خوب دیکھتا ہے، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے تو خوب جانتا ہے، اے میرے پروردگار میں تیری ایک مجبور بندی ہوں، اے میرے پروردگار میں تیری ایک کمزور بندی ہوں، اے میرے پروردگار میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے تو خوب دیکھتا ہے، اے میرے پروردگار میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے تو خوب جانتا ہے، اے میرے پروردگار میرے بیٹے، میرے پروردگار میری خدمت کے وسیلے سے میرے پروردگار میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اے میرے پروردگار میرے بیٹے کا حشر کل قیامت کے دن میری خدمت کے وسیلے سے، میرے بیٹے کا حشر کل قیامت کے دن میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ جب اتنا کہا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، جب ماں کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی دعا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ماں کی دعا کا جذبات کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کی دعا کا جذبات کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب ماں کے نام کا یہ جذبات ہے تو رسول اللہ کے نام کا جذبات کیا ہوگا؟ قسم خدا کی مسلمان ہوں، جب ماں باپ کے نام پر گردن کٹانے میں پیچھے نہیں ہوتے ہیں تو قسم خدا کی رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹانے میں پیچھے نہیں ہوگا، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو ماں کی، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو نبی کی عظمت کے لیے پیا ہے، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو نبی کی عظمت کے لیے پیا ہے، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو صحابہ کی عظمت کے لیے پیا ہے، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو عظمت اسلام کے لیے پیا ہے، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو عظمت قرآن کے لیے پیا ہے، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو کعبے کی حفاظت کے لیے پیا ہے، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو فاطمہ کے لال کے لیے پیا ہے، اس لیے کہ دودھ پیا ہے تو کربلا والے فاطمہ کے لال کے لیے پیا ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے پلایا ہوا دودھ کو لٹا دیا مگر اسلام کو لٹے نہیں دیا۔ تو شاعر کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، اب اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔